رحیم السلام علیکم. ہیلو پاکستان. آج پاکستان میں بربادیوں کی جو داستان لکھی جا رہی ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ رول آف لا کے انڈیکس سے شروع کریں جو پاکستان کو 129ویں نمبر پہ اس وقت. اس کے ساتھ ہی یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ خواتین کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس کا عالیہ حمزہ ان میں شامل ہیں, خدیجہ شاہ ان میں شامل ہیں, یاسمین راشد ان میں شامل ہیں, طیبہ راجہ ہیں اور صنم جاوید ہیں. صنم کی چھوٹی سی بیٹی نے عمران خان سے ملاقات کی ہے آج, اور بے شمار ایک لمبی لسٹ ہے. ان خواتین کو جیل کے اندر ایسے حالات میں رکھا جا رہا ہے کہ آج جو خود گرفتار ہے خدیجہ شاہ, انہوں نے آج یاسمین راشد وچ از above 70 years, well above 70 years, ان کے بارے میں کیا کہا یہ ذرا پہلے سن لیجیے. اب کس طرح کے مقدمے جن میں خواتین کو گرفتار کیا گیا ہے؟ جو خواتین بند ہیں ان کو گرفتار جن مقدموں کے اندر کیا گیا وہ مقدمے ہیں ہی نہیں, بالکل فراڈ, ٹوٹل فراڈ. یہ پورا نظام فراڈ, یہ پوری حکومت فراڈ, یہ پوری گورننس فراڈ, یہ پورے کے پورے جو اس وقت ایگزیکٹو ادارے ہیں وہ سارے کے سارے فراڈ. اس فراڈ کے نتیجے میں خواتین کی آواز بند کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے اس کے نتیجہ کیا ہوا, وہ کہتے ہیں نا کہ ہر دھڑکن پہ خوف کے پہرے, ہر آہٹ پر پابندی ہے. یہ جیون بھی کیا جیون ہے, آگ لگے اس جیون کو, ظلم رہے اور امن بھی ہو, کیا ممکن ہے. تم بھی کہو اور اپنے ہونٹ سیے ہیں تم نے, میری زبان کو مت روکو. تم کو اگر توفیق نہیں ہے مجھ کو ہی سچ کہنے دو, ظلم رہے اور امن بھی ہو. یہ جو امن و امان برباد کیا گیا ہے جان بوجھ کے کیا گیا ہے, اس میں کوئی عمل دخل کسی طرح سے بھی نہ عمران خان کا ہے اور نہ تحریک انصاف نے کوئی پلاننگ کی تھی. جو ہوا اس کے 3 حصے ہیں. پہلا جو ہوا, اگر اس کے اندر تحریک انصاف کی کوئی رول ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے تو ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی رابطہ کیا ہوا ہے اور ہم کھل کے یہ کہہ رہے ہیں اور کہنا چاہتے ہیں کہ ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, جوڈیشل پروب ہونی چاہیے. پنجاب پولیس جو کچھ کر رہی ہے, اسلام آباد پولیس جو کچھ کر رہی ہے, باقی پولیس جو کچھ کر رہی ہے, اس کے نتیجے میں پولیس پہ کیسے اعتماد کریں گے کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بن گئی ہے. ایک دوسرا اس کا حصہ یہ ہے کہ خواتین کے ساتھ جو بدسلوکی ہوئی ہے ان کے ساتھ جو ان کے گھروں میں چھاپے ہوئے ہیں ان کو گھسیٹا گیا ہے, اور جہاں جہاں دوپٹے کھینچے گئے ہیں وہ برسریام بھی کھینچے گئے ہیں. بلکہ لاہور کی پہلی ویڈیو جو خاتون کے ساتھ بدسلوکی کی نکلی تھی وہ یہی تھی کہ اس نے دوپٹہ پھینکا اور اس کو کھینچ لیا گیا. تو یہ سارا اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. تیسرا یہ ہے کہ جو ہیومن رائٹس ہیں اور فنڈامنٹل رائٹس ہیں, کانسٹیٹیوشن میں لکھے ہوئے سیوک رائٹس ہیں جو لوگوں نے دیے ہوئے ہیں, اور ریلیجیس رائٹس ہیں جو ہمارا کانسٹیٹیوشن دیتا ہے اور مذہب دیتا ہے, وہ سارے کے سارے وائلیٹ ہوئے ہیں. ان کی بھی انویسٹیگیشن ہونا چاہیے. انویسٹیگیشن ہونے سے پہلے جو لوگ اٹکل پچو کے ذریعے کہتے ہیں فلانا ملزم ہے فلانا ملزم ہے, وہ ٹوٹلی غلط ہے. قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اور جو رول آف لا ہے اس کے مطابق اس کی کوئی حیثیت سرے سے نہیں ہے. اور یہ کوئی قانون پاکستان کا نہیں, وہاں تو قانون کا اس وقت راج ہی نہیں ہے, وہاں تو ظلم کا راج ہے. دنیا ساری کے جتنے بھی قوانین ہیں وہ سارے کے سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک کسی شخص کے خلاف پہلے باقاعدہ پروب نہیں ہوتی اور باقاعدہ اس کے خلاف تحقیق نہیں ہوتی, تفتیش نہیں ہوتی اور اس کا رول ڈٹرمن نہیں ہوتا, تب تک اس کو دھمکی کی بنیاد کے اوپر اٹھا کے کسی متوازی عدالت یا کسی فوجی عدالت یا کسی ملٹری ٹرائل کورٹ میں نہیں بھیجا جا سکتا. ایک جو پاکستان کے حوالے سے اکانومسٹ نے آن ٹویٹر جو کچھ کہا ہے وہ بڑا خطرناک قسم کا ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہاں کے کوئی گورنر نہیں ہے, گورننس کوئی نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہا کہ یہ بہت وائلنٹ یعنی متشدد ملک ہو گیا ہے. دوسرا انسٹیبل ہے, یعنی اس میں کوئی کسی طریقے سے بھی اسٹیبلٹی نہیں آ رہی, اور نیوکلیر آرمڈ ہے, اس کے پاس جو نیوکلیر اثاثے ہیں, اور اس لیے جو سارے ہیں جن کا کام سیاست نہیں ہے سب کو سیاست سے نکالا جا رہا ہے. جن کو نکلنا چاہیے وہ سیاست میں داخل ہو گئے, ان کے بارے میں اکانومسٹ نے اپنی اوپینین دیا کہ وہ نکلیں گے تو تب اسٹیبلٹی آئے گی. دوسری بات کہ پاکستان جو ہے وہ ایشیا میں, جب میں آپ سے بات کروں, فاسٹسٹ انفلیشن کہتے ہیں, جو مہنگائی ہے اس کو کہتے ہیں, قیمتیں اوپر جانے کو کہتے ہیں, وہ دوسرے مہینے میں داخل ہو گیا کہ کوئی دوسرا ملک ایسا نہیں جہاں مہنگائی کی رفتار یہ ہے, لوگوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے. اور اسی لیے کسی نے کہا کہ بابا جی کہتے ہیں 75 سال بعد ہم جس مقام پر پہنچے ہیں وہ صرف اس نظام کے لیے, اس حکومت کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. یہ جو جہاں پہ 14 مہینے سے بھی کم عرصے میں ڈوب مرنے کے مقام پہ پہنچا دیا گیا ہے پاکستان اور پاکستانی سماج اور پاکستان کے طرز حکمرانی کو, وہاں اگلے مالی سال کے لیے پاکستان کا جو ریونیو ہے وہ 6000 ارب کے قریب ہوگا.
یعنی جو کمائی ہے، یعنی جو آمدنی ہے، یعنی جو وصولی ہے، اور صرف قرضوں پر سود کی جو ادائیگی ہے وہ 8,400 ارب، یعنی 2,400 ارب روپے کا یہ ایک اتنا بڑا گیپ ہے اکانومی میں، یہ ہم نے دینے اگلے سال۔ یہ رقم پچھلے بجٹ میں 39 ارب رکھی گئی تھی، 3,900 ارب، اور سال ختم ہونے تک اس کی جو اصل ادائیگی ہے وہ 5,200 ارب ہو جائے گی۔ یہ جو جتنے بھی اکانومسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ریکوریبل اور ارریورسیبل سچویشن میں جا رہا ہے، یعنی یہ کبھی پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا اور یہ کبھی اس کو کوئی ریورس نہیں کر سکتا۔ ایک شخص ہے پورے پاکستان کے اندر جس کے لوگ اوپر اعتماد کرتے ہیں، اور وہ شخص چاروں صوبوں کی ایک بہت بڑی زنجیر ہے، وہ جی بی کی زنجیر ہے، وہ کشمیر کی زنجیر ہے، اور اس شخص کو روکا جا رہا ہے اور اس زنجیر کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فیڈریشن توڑنا اور کیا ہوتا ہے؟ فیڈریشن کو نقصان پہنچانا، اس کو کمزور کرنا، اس کی جو تحقیر کرنا، وہ اور کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ، اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں دو باتیں اور ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو عمران پہ پابندیاں لگ رہی ہیں، مجھے یاد نہیں رہا، I'm sorry، قاسم کے ابا کی میں بات کر رہا ہوں۔ عمران کا نام لینے پہ تو پابندی ہے، نہ آپ ٹی وی پہ نام لے سکتے ہیں، اور اس پہ جو لوگوں نے اس وقت ٹرینڈ چلایا ہوا ہے، نو عمران نو ٹی وی، وہ بہت بڑا اس وقت پاکستان میں نمبر 4 ٹرینڈ ہے، پاکستان کے حوالے سے بھی ساری جگہ نمبر 4 ٹرینڈ ہے۔ دوسرا جو اس کے ساتھ ہی ہے وہ 207 کے پہ جو پہنچ چکا ہے وہ عمران ہی ہوگا۔ یہ دیکھ لیجئے آپ، ایک سروے کر لیں، میں تو ان سب سے کہتا ہوں کہ ایک سروے آپ کر لیں۔ سروے کیا کریں؟ ایک یہ آپ پوچھیں کہ کیا لوگ کل اگر الیکشن ہوتا ہے، پرسوں الیکشن ہوتا ہے، امیدوار کا نام آپ چھوڑ دیجئے، امیدوار کا نام ہے کھمبا، امیدوار کا نام کیا ہے؟ کھمبا بھی اگر ہوگا تو لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے ایک بڑے لیڈر کا نام لے کے کسی شہر میں پوچھا گیا کہ وہ چھوڑ گئے، اس نے کہا ہم نے اس کو ووٹ پہلے بھی نہیں دیا تھا، اب نہیں دینا، جو آئے گا کھمبا آئے گا تب بھی اس کو ووٹ دیں گے، اس لیے کہ ووٹ عمران کا ہے، ووٹ عمران کا ہے اور بلا نشان کا ہے، دوسری کسی چیز کا نہیں۔ دوسرا آپ جو سروے کروا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا کوئی لیڈر یا دوسرا کوئی لیڈر آئے گا تو اس کے ذریعے سے پاکستان کو معاشی استحکام ملے گا، ریکوری ہوگی اور ریورسبلٹی میں سے وہ پاکستان نکل کے باہر آ جائے گا، یا وہ عمران خان کا نام لیں گے؟ دونوں صورتوں میں نام صرف عمران کا ہی آئے گا۔ اس لیے یہ جو اس وقت مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے بارے میں ایک بہت شاندار ایک پیس ہے حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا، اور انہوں نے کہا کہ کوگی اتھائیں بیٹھی رہی چنگی بھلی نروئی مارن والے موئے محمد قدرت رابطی ہوئی۔ جتنا سیاسی طور پہ، جسمانی طور پہ، پولیٹیکلی مارنے کی کوشش ہو رہی ہے، وہ سارا کا سارا فائر بیک کر گیا۔ اس کا ثبوت میں اگلا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے قاسم کے ابا، اور یہ ٹاپ ٹرینڈ ہے اس وقت پاکستان میں۔ اس کو 2 دن ہو گئے جب سے عمران خان کے نام پہ پابندی لگی ہے، تو قاسم کے ابا وہ ٹرینڈ چل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نام جو مرضی آپ لے جائیں، جو مرضی آپ لے آئیں، جو مرضی آپ کر لیں، کوئی پارٹی تحریک انصاف کے نام کے اگر 50 اور تحریک انصاف ہوں تو کسی نے 49 کی طرف 50 کی طرف نہیں دیکھنا، انہوں نے صرف دیکھنا ہے جہاں عمران خان ہے، انہوں نے صرف دیکھنا ہے جہاں بلے کا نشان ہے، انہوں نے صرف دیکھنا ہے ووٹ بھی عمران خان کا ہے۔ تو اس لیے یہ ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ملک کو مزید برباد کرنے کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آخری بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پرویز الہی کو جس طریقے سے پہلے گرفتار کیا گیا، وہ ایک دلیر آدمی ہے اور وہ کھڑے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور کراچی کے ایک نوجوان وکیل ہیں جبران ناصر صاحب، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ جو جبران ناصر صاحب ہیں یہ ہیومن رائٹس کے بھی وکیل ہیں، کل ان کی بیگم نے بھی ایک کی تھی کہ ان کو سپورٹ کیجیے، تو ہم آپ فکر نہ کریں، ہم ساتھ کھڑے ہیں آپ کے، اور پوری قوم میں جہاں جہاں جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اس کے ساتھ لازماً کھڑی ہوگی، ارریسپیکٹو آف دی فیکٹ اس کا تعلق ہماری پارٹی سے ہے یا نہیں ہے۔ اسی لیے عمران خان نے بھی اور ہم سب نے ان کے لیے آواز اٹھائی ہے، اور یہ آواز ہم اٹھانا جاری رکھیں گے، اس لیے کہ اپنے شہر ہیں، یہ اپنے گاؤں ہیں، یہ اپنے دیہات ہیں، یہ اپنے لوگ ہیں، یہ ہمارے پیارے ہیں سارے کے سارے جتنے پاکستانی ہیں۔ تو اسی پہ کسی نے کہا تھا کہ خوں بہا مانگ رہا ہوں تو یہ حق ہے میرا، شہر کے ہر نئے مقبول کا میں بھائی ہوں، جہاں ظلم ہوگا اس کے خلاف آواز ہوگی تحریک انصاف کی، آواز ہوگی
عمران خان کی، اور جو ظلم ہو رہا ہے پرویز الہی کے ساتھ، ان کو گرفتاری ان کی، اور پھر منہ پہ لگی جا کے ان کو چپیڑ جنہوں نے گرفتار کیا تھا جب عدالت نے کہا کہ اس مقدمے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک نئے مقدمے میں ان کو گرفتار کیا گیا. یہ بہت گھٹیا ہتھکنڈا، بہت گھٹیا ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے. اور اس سب کے باوجود ہر طرح کے سرویز جتنے بھی، اور ہر طرح کی آپ دیکھ لیجئے، لوکل، انٹرنیشنل، قومی، بین الاقوامی، سب کہتے ہیں پاکستان کا مستقبل ایک ہے، پاکستان کا مستقبل ہے عمران عوام کے لیے کھڑا ہے، اس لیے عوام عمران کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. پاکستان پائندہ باد.